وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 4 سے 8 آج کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے. انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 4 لفظی ترجمہ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، آپ حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر جو ہے ان کو سمجھ نہیں ہے. ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق سے یہ سبق منسلک ہے اور نبی کی تعظیم اور ان کے ادب آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں. اور چونکہ یہ لوگ سامعین کرام نبی اور نائبان نبی یا جو انسان اکمل ہے، قیامت تک ان لوگوں کے لیے بھی یہ مضمون صادق آتا ہے. یعنی جو بھی
آپ جس شخص سے بھی اپنے روحانی ترقی کے لیے رابطہ کرتے ہیں اس کی تعظیم جو ہے پھر آپ پر لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص ظاہر ہے کہ آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے جس کا دل عرش الہی ہو اور وہ اللہ کا خلیفہ ہو، رسول کا نائب ہو، اس کا دل چمکا ہوا ہو، تو پھر اس کے جو ہے اس کے مراتب چونکہ بلند ہوتے ہیں اور چونکہ وہ محبوب خدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان کی چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کے ادب آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں جو ہے یعنی جو بات بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے ان کو سمجھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی یہ واقعہ جو ہے خاص طور پہ بنو تمیم 9 ہجری، یعنی یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، اور انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے، تو انہوں نے بلند آواز سے آواز دی، جیسے کہ عرب جو ہے عام طور پہ یعنی یا آپ مطلب کوئی بھی ہوتا ہے، ہمارے جب والد صاحب زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، خان صاحب ان کو کہتے تھے، تو ان کے جو دوست وغیرہ آتے تھے یا جو، تو وہ باہر سے گھنٹیاں وغیرہ تو تھی نہیں، دروازہ وہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، وہ باہر سے اتنی بلند آواز سے پکار دیتے، خان صاحب، بہت بلند آواز سے نا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو ایسا ہونا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوست کو پکاریں یا کسی کو بھی پکاریں، لیکن یہ ہے کہ رسول کی ذات ایک خاص چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور یہ رسول نے خود کہا ہے کہ تم میں سے کون میری طرح ہے، ایکم مثلی۔ تو بہرحال رسول کی شان تو الگ ہے، پھر اولیاء اللہ کی شان جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ میں بنیادی نقطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ محبوبان خدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، رسول کا اور پھر جو نائبین رسول ہیں ان کا اللہ کے دربار میں بہت خاص درجہ ہوتا ہے۔ اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کو، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی کو تم اہمیت نہیں دو گے اس کے ظاہر سے، پراگندہ بال ہوں گے اور گردآلود لباس ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ یعنی اللہ کی کوئی قسم کھا لے کسی کام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ضرور اسے پورا کرتا ہے۔ تو یہ مرتبے ہیں بلند جس کو مل جائیں، تو ہر ایک کے تو ایسے نہیں ہوتے مرتبے، اور نہ کوئی کوشش کرتا ہے، بہرحال مل تو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرب کا جو درجہ ہے، حضوری کا درجہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن یہ ہے یہ کوشش کرنے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں جو محبوبان خدا ہیں اور تو وہ اللہ کے ہاں معزز ہیں، محترم ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن پھر انسانوں میں جو خاص الخواص انسان ہیں وہ تو پھر بہت محترم ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو حاضری کا شرف ہے ہر دم۔ ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کے سوا تو کچھ نہیں ہوتا، ان کا دل عرش الہی ہوتا ہے، تو ان کی تعظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی کا اللہ تعالیٰ نوٹس لیتا ہے، ان کے ساتھ بد کلامی کا، بدسلوکی کا اللہ تعالیٰ نوٹس لیتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ان کے آداب کا خیال نہیں رکھو گے اور بدتمیزی کرو گے اور کوئی خاص ان کو اہمیت نہیں دو گے عام لوگوں کے مقابلے میں، تو تمہارے اعمال ضائع ہونے کا پکا امکان ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے، آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو
یہ لوگ جو آتے ہیں اور آپ کو باہر سے آواز دیتے ہیں، بلند آواز سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سمجھ نہیں ہے کہ رسول کی قدر و قیمت کیا ہے انسانوں میں بھی اور اللہ کے دربار میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر طریقہ بتاتا ہے کہ بھئی تم اگر آ بھی گئے ہو رسول سے ملاقات کرنے کے لیے تو اگر تم صبر کر لو یہاں تک کہ رسول خود آ جائیں۔ اب 5 وقت کی تو نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، تو اس موقع پہ آپ مطلب نماز کے بعد ملاقات کر لیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ ایک خاص ہستی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو پھر اس کے ادب آداب کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک انسان بھی ہے، اس کے آرام کا ٹائم ہوگا، اگر وہ گھر میں ہے تو کچھ گھریلو مصروفیات ہوں گی، کچھ آرام کا وقت ہوگا ان کا، کچھ قیلولے کا وقت ہوگا، اور ان تمام کو پھر آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور آپ اگر آ گئے ہیں تو صبر کر لیں ان کی ملاقات کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی سے فراغت پا کے باہر نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر یہ ملاقات کرتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں، تصیبوا تم پہنچاؤ، قوما بجہالت ناحق تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو لا علمی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ گے۔ یہ بھی یعنی اس کا بھی ایک شان نزول ہے، لیکن یہ ہے کہ بات تو عام ہے، اور شان نزول یہ ہے کہ 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے سامعین کرام کہ یعنی ایک شخص فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا، اس کا نام کتب میں موجود ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کے بھیجا کسی قبیلے پر، تو وہ نو مسلم تھا اور تربیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب گیا وہاں پہ تو وہ لوگ اس کے یعنی استقبال کے لیے آئے کہ بھئی حضور کا نمائندہ ہے، تو وہ یہ سمجھا کہ مجھے یہ نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، سمجھا یہ۔ اب ظاہر ہے کہ پھر وہ واپس لوٹ کے انہوں نے حضور کو یہ خبر دی کہ حضور وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں، اور میں تو اس طرح آ گیا اور وہ مجھے نقصان دینے کی طرف ہے، اس طریقے سے کوئی بات ہوئی۔ تو بہرحال صحابہ میں پھر یعنی چویں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ بھئی یہ تو منکرین زکوٰۃ ہیں اور ان کے خلاف اب جہاد ہونا چاہیے، قتال ہونا چاہیے۔ تو خبر کی تصدیق کیے بغیر یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ خبر کی کسی بھی خبر کی یعنی ایک اہم خبر، یہاں لفظ ہے سامعین کرام نبأ کا، ان جاءکم فاسق بنبأ، نبأ مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص خبر کہ جس سے کسی کے نفع اور نقصان کا تعلق ہو، تو وہ خبر جو ہے اس کی پھر تحقیق ہونی چاہیے سامعین کرام۔ باقی تفصیلات کتاب میں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی خبر پہنچائے تو آپ اس کی تحقیق کریں۔ آج کل آپ دیکھیں سامعین کرام ایک ایسا ماحول ہے کہ ہم خبر کی تحقیق کیے بغیر دوسروں پر الزام جڑ دیتے ہیں اور باقی لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں آج کل ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ ہے، بڑے بڑے لیڈر ہیں اور وہ اپنے مخالفین پر کرپشن کے الزام لگاتے ہیں، وہ الزام ثابت نہیں ہوتے لیکن وہ ایک بدگمانی پیدا کرتے ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں، وہ بہتان تراشی کرتے ہیں بسا اوقات، کیونکہ ان کو تو اپنی کرسی سے غرض ہوتی ہے، اپنی یعنی
مخاطب کی تذلیل اور اس پہ بہتان تراشی ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو 62-63 یعنی پاک دامن قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہر کسی بھی بات پہ آپ اپنے پلے یہ بات مان لیں، کوئی بھی اگر خبر آپ کو ملتی ہے تو آپ اس کی تصدیق کیے بغیر اس پر یقین نہیں کریں گے، جس سے کسی کو یا فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے، نہیں، آپ جو ہے اس خبر کی تحقیق کیا کریں۔ ان آیات کا مقصود یہ ہے۔ سامنے کرام، ہاں، ایک عادل صادق شخص آپ کو ایک بات کہہ رہا ہے تو اس میں اس کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فاسق، یعنی فاسق مطلب نافرمان ہے، تو اس کی خبر کی پھر تحقیق آپ کیا کریں۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، کوئی اہم خبر، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو لا علمی میں تم کوئی نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور تم جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر بہت سے کاموں میں وہ تمہارا کہنا مان لیں، لَعَنِتُّمْ، تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہیں محبوب کر دیا، تمہارے دل میں ایمان کی محبت عطا فرمائی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دل میں آراستہ کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہارے دلوں میں کفر، فسوق، نافرمانی اور عصیان، گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے اور نعمت ہے اس کی، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، یہ بھی آیت جو ہے اسی کی تفصیل میں ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ۔ دیکھیں، ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ امیر کی اطاعت ہونی چاہیے، امیر پر اپنی خواہشات ٹھوسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ امیر، اور ویسے بھی ایک جماعت کے لوگوں میں یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ امیر کی اطاعت کریں، اس کی بات کو سنیں، اس کے فیصلے کے منتظر رہیں، نہ یہ کہ اپنا فیصلہ امیر پر ٹھوسنے کی کوشش کریں۔ امیر تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، میرے خود یہ تجربات سے گزر چکا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ قرآن میں ہے امرہم شورا بینہم، ان کا کام جو ہے مشورے سے ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اکثریت کا فیصلہ مانا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، اکثریت کا فیصلہ، یہ جمہوریت کا یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، اکثریت یعنی مشورہ کیا جائے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، امیر، جماعت اور اس کا امیر، پھر اس کی اطاعت، ہاں مشورہ امیر کرے گا، اب جس سے مشورہ کرے تو وہ اپنا فیصلہ یا اپنا مشورہ تھوپنے کی کوشش نہیں کرے گا، اگرچہ وہ اکثریت، یعنی اگر 99 لوگ جو ہیں اپنے امیر کو ایک مشورہ دیں تو پھر بھی، یا 100% لوگ، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، دینی یہ اصول ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے لیکن میں اس وقت نہیں کر رہا، 100 میں سے 100 لوگ اگر کہیں اپنے امیر کو کہ تم یہ کام کر لو، پھر بھی امیر ان کے مشورے کا پابند نہیں ہوتا،
وہ امیر ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں مشورہ وہ لے سکتا ہے، مشورے کے حق میں بھی جا سکتا ہے، خلاف میں بھی جا سکتا ہے، یعنی مشورہ ماننا یا نہ ماننا یہ امیر کی ثوابدید پہ ہے۔ ہاں آپ اپنے حساب سے آپ اپنا مشورہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، ایسا ہو جائے تو بہتر ہے میری رائے میں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اور دیکھیں قرآن سے بھی میں اس کا آپ کو ثبوت دوں، حدیث میں تو بالکل اس کی وضاحت موجود ہے، لیکن چونکہ ہم دین کے معاملات سے واقف نہیں ہیں تو اس لیے ہم یہ توقع لگا لیتے ہیں ایک جماعت کی کہ بھئی اکثریتی رائے کو اپنانا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا کہ ملک سبا تھی، سلیمان علیہ السلام نے ان کے پاس خط بھیجا اس پرندے کے ذریعے، اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں اور بسم اللہ لکھی، اور تم میرے اوپر بڑائی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان ہو کے آ جاؤ، اطاعت گزار ہو کے آ جاؤ۔ تو بہرحال اس نے تحفے تحائف بھیجے اور یہ وہ نا، تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، انی القی الی کتاب، وہ ملکہ نے کہا کہ بھئی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور مجھے تم اپنا رائے دو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نحن اولی قوت بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ یہ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ تو ان کے جو وزراء تھے، جو مشیر تھے، ان سے اس نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو طاقت ہے، نحن اولو قوت بأس شدید، اس طرح وہ آیت ہے، پوری مجھے یاد بھی نہیں آ رہی، لیکن والامر الیک، اب فیصلہ آپ کا ہے ملکہ، فانظری ماذا تأمرین، جو حکم ہو آپ کا۔ یہ قرآن جب ایک کام کی رد نہیں کرتا تو یہی ہے، اور کہ مشورہ لیا، اب انہوں نے مشورہ دے دیا، اب فیصلہ پھر ان پہ چھوڑ دیا، اختیار۔ تو آخری اختیار جو ہے وہ امیر کا ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ تو یا آپ ذاتی زندگی میں بھی امیر سے کوئی مشورہ کرتے ہیں اور پھر اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی آپ مشورہ اپنے بڑے سے کرتے ہیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے حالات ہیں، مجھے آپ مشورہ دیں، تو جو مشورہ پھر وہ دیں وہ چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو پھر اس مشورے، اگر وہ آپ کو اختیار دیں کہ بھئی تم اپنی مرضی کو دیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، پھر آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر وہ حکم دے دیں تو پھر تعمیل حکم کرنا ہوگی۔ سامعین کرام، یہاں یعنی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور یہ جملہ جو ہے قیامت تک ہے، یہ نہیں ہے کہ آج ہم میں رسول موجود نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ بھی ہم میں مدینے میں ہے، حضور نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں مرتے نہیں ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، حضور کیا تو ظاہری طور پہ بھی وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اپنی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ جبکہ شہداء کے بارے میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، بل احیاء یرزقون، ان کو رزق دے رہے ہیں۔ تو شہید تو بدرجہ اولا، نبی جو ہے بدرجہ اولا ان سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے سامنے کا۔ حضور بھی شہید ہیں عملی طور پہ، اور بہت بڑے شہید ہیں، روز قیامت ان کی شہادت ہوگی، سبحان اللہ۔ تو یہ نہ سمجھیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ،
دیکھیں آج بھی ہمارے کام جو ہیں، بہرحال یہ مضمون پھر باریکیوں میں چلا جائے گا، اتنی باریکی میں آپ کو نہیں لے جا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ امت کے اعمال روز ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں. یہ حدیث میں ہے نا، ہر امتی جو درود شریف پڑھتا ہے وہ ان کو پہنچایا جاتا ہے. اور تو حضور کی حیات برزخی تو سب کی ثابت ہے سامنے کرام، کسی کافر کی بھی حیات برزخی ثابت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو برزخی حیات ہے یہ بہت زیادہ اونچی درجے کی ہے، اور آج ہم یہ جملہ جو ہے اس کو رد نہیں کر سکتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. ہاں بارہ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر بہت سی باتوں میں تمہاری بات مان لے تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے. کفر، فسوق اور عصیان کو ناگوار بنا دیا ہے تمہارے دل میں، اور تم ہدایت پر ہو. اولئک ھم الراشدون. یہ لوگ جو ہیں جن کو ایمان محبوب ہے اور کفر ناگوار ہے، یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ و نعمہ. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ تمام حالات کو جانتا ہے اور حکمت والا ہے. یہ فضلا من اللہ جو ہے، یہ آپ کو میں نے کہا تھا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایمان اگر دل میں جچ جائے اور کھپ جائے ایمان، یہ اللہ کا فضل ہے سامنے کرام. اور بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ نے ترجمہ سنانا ہے صرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک، من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو سمجھ نہیں ہے کہ نبی کے آداب کیا ہیں، ان کو پکارنے کے آداب کیا ہیں، ان سے ملاقات کی کیا آداب ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. اگر آپ نکل آئیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کر لیں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود اپنی مرضی سے نکل آئیں اپنے گھر سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی تصدیق کر لیا کرو یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو تکلیف دے دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں، لَعَنِتُّمْ، تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے لیے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ،
और तुम्हारे दिलों में कराहत पैदा कर दी है कुफ्र, नाफरमानी और गुनाह से, तुम्हें मुतनफ़िर कर दिया है। उलाइका हुमुर राशिदून, ये लोग जो हैं हिदायत याफ्ता हैं। फ़ज़लम मिनल्लाहि व निअमा, ये अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी नेमत। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला तमाम हालात को जानने वाला है और हिकमत वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा। इन्नल्लज़ीन युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। Those who call you from behind the chambers, most of them do not understand. वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। Had they remained patient until you came out to them, it would have been better for them. But God is forgiving and merciful. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. O you who believe, if a troublemaker brings you any news, investigate lest you harm people out of ignorance and you become regretful for what you have done. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. And know that among you is the messenger of God. Had he obeyed you in many things, you would have suffered hardship. But God has given you the love of faith, and adorned it in your hearts, and made disbelief, mischief, and rebellion hateful to you. These are the rightly guided. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. A grace and favor from God. God is knowing and wise. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।